اگر آپ کو بار بار بخار، سر درد، جسم میں درد یا جلد پر دانے، پیٹ خراب رہتا ہے یا موشن رہتے ہیں آپ کو، تو یہ 100 سال پرانا راز تمہاری زندگی بدل دے گا۔ دوستو آج کل ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کسی کو ہر ہفتے بخار ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ختم نہیں ہوتا، کسی کے جسم پر دانے نکل آتے ہیں، خارش، الرجی جان نہیں چھوڑتی، یا پیٹ خراب رہتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے زمانے کا یہ ایک بہت طاقتور روحانی علاج ہے۔ یہ خاص طور پر بیماری دور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف ایک وسیلہ ہے۔ دعا کے ساتھ اس کو آزماؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لاکھوں لوگوں نے اس سے شفا پائی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ میں نے ویڈیو میں بتانا ہے، یہ نہ ہو پھر آپ سے کوئی چیز مس ہو جائے اور پھر آپ کا تعویذ اثر نہ کرے۔ اکثر لوگ باہر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اتنے پیسے ضائع کر کے آتے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا اور وہ بھی فری میں۔ اس تعویذ کو آپ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس تعویذ کو خود لکھیں۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو اس تعویذ کو لکھنے سے پہلے آپ کوئی بھی نماز پڑھ کے آئیں تو نماز کے فوراً بعد اس تعویذ کو لکھیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ اسے ویسے لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ گھر پہ ہی 2 نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی بیماری کے لیے اس تعویذ کو لکھ رہا ہوں، مجھے شفا عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور تعویذ بھی آپ کا جلد سے جلد اثر کرے گا۔ اگر آپ 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے وضو کر کے اس تعویذ کو لکھنا ہے، اور جس جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جگہ کا پاک صاف ہونا اور آپ کا پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جس جگہ پہ آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے وہاں اور دوسرا کوئی نہ ہو، آپ نے اکیلا بیٹھ کے اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ آپ نے لکھتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اور جو غیر مسلم لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں، انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو ایک وائٹ کاغذ چاہیے، بالکل وائٹ کاغذ ہو، اس کے اوپر لائنیں کوئی نہ ہو، اور آپ کو ایک بلیک مارکر چاہیے۔ آپ کو کہیں سے بھی قریبی دکان سے بلیک مارکر مل جائے گا۔ اگر آپ کو بلیک مارکر نہ ملے تو پھر آپ کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیاہی بلیک ہی ہونی چاہیے۔ دوستو اکثر لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ کام اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، پھر آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تعویذ تو آپ لکھ لیتے ہیں، پھر آپ کا تعویذ اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، میری چھوٹی سے چھوٹی چیز نوٹ کریں، فالو کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، وہ چال بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، تو آپ کا کام انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور کمنٹس میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا، تو آپ کو اجازت مل گئی ہوگی، تو اب آپ بھی اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں میں اب آپ کو لکھنا بتاتا ہوں، آپ نے اس تعویذ کو کیسے لکھنا ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے وائٹ کاغذ کے اوپر 16 خانے بنانے ہیں، جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے 786، 7 8 اور پھر 6، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 7، 7 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 15، 1 اور پھر 5۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 3، 3 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 11، 1 اور پھر 1۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 5، 5 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 13، 1 اور پھر 3۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 1۔ ٹھیک ہے دوستو، جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی تعویذ لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں۔
جیسے میں نے لکھا ہے اس خانے میں اور پھر اس خانے میں. آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کرنا ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا. یہ نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے, اسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 9. 9 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 8. 8 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 16. 1 اور پھر 6. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 4. 4 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 12. 1 اور پھر 2. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 6. 6 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 14. 1 اور پھر 4. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2. 2 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 10. 1 اور پھر 0. ٹھیک ہے دوستو, اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے, اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے. کوئی بھی پانی کی بوتل بھر لیں, اس بوتل کے اندر اس تعویذ کو آپ نے ڈال لینا ہے. وہی پانی آپ نے اپنے مریض کو پلانا ہے. 3 دن آپ نے پانی پلانا ہے, صبح دوپہر شام. تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کی طبیعت پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی. آپ خود کہیں گے کہ اب مجھے پہلے سے زیادہ فرق ہے. کوشش کرنی ہے ایک ایسا تعویذ اور بنا لیں. 2 تعویذ ہوں گے, ایک اپنے گلے میں پہن لیں. تعویذ کو شاپر کے اندر لپیٹ کے پھر آپ نے کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے. پھر اس کے اندر کالی ڈوری ڈالنی ہے. پھر اس تعویذ کو اپنے گلے میں پہن لینا ہے. سیم ایسے 2 تعویذ بنانے ہیں, ایک گلے میں پہن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور ایک کا آپ نے پانی پینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر کافی زیادہ شفا مل جائے گی آپ کو. تو دوستو یہ تھا اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ. امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بھائی کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے, تاکہ مجھے خوشی ہوگی. اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا. تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے اس کا کام نہیں ہوا. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں. اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو جو بیمار ہیں, بہت زیادہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں, ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے. تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.